منسٹروں ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو، ورنہ اللہ رب العزت تیل کی کڑھائی میں آگ جلا کر تم کو اس میں بھونیں گے۔ جو نقصان تم لوگوں نے دین کا پہنچایا ہے شاید کسی اور نے نہیں پہنچایا ہے۔ باطل کو معلوم ہے ہتھیار کے بل بوتے پر ہم مسلمانوں کو کبھی جیت نہیں سکتے ہیں۔ ہاں ظاہری طور پر مسلمان کمزور وقتی طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن جب آمنے سامنے کا مقابلہ ہوگا مسلمان فاتح بنے گا اور باطل مغلوب ہوگا۔ یہ ماضی میں بھی ہوا، حال میں بھی ہوا اور مستقبل میں بھی ہوگا۔ معلوم نہیں مسلمانوں نے اسلام کی ڈیفینیشن کہاں سے یہ نکال رکھی ہے کہ بدھو بن کے رہو۔ اسلام کی ڈیفینیشن ہے دین اور دنیا وہ دونوں کی معلومات کر کے رکھو۔ بدھو کہہ رہا ہوں، اس کی مثال سمجھو۔ میں نے بھی پڑھا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا، ایک قاعدہ آتا تھا ہمارے بچپن میں، چنار قاعدہ، اور اس کے پہلے پنے پر پہلے پیج پر لکھا ہوتا تھا میرا نام ولی ہے، میرا نام اکبر ہے، اور ولی کی تصویر بھی آگے تھی، اکبر کی تصویر بھی آگے تھی۔ مسلمان نے کبھی نہیں سمجھا۔ مسلمان ایجوکیشن منسٹر وہ تو خالی کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، خالی حرام کمانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، خالی کرسی کے لیے بیٹھا ہوا تھا، دین کا تو اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ منسٹروں ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو، ورنہ اللہ رب العزت تیل کی کڑھائی میں آگ جلا کر تم کو اس میں بھونیں گے۔ جو نقصان تم لوگوں نے دین کا پہنچایا ہے شاید کسی اور نے نہیں پہنچایا ہے۔ اور اللہ ہم عذاب دے رہے ہیں، سزائیں دے رہے ہیں، لیکن سمجھ اب بھی نہیں آ رہی ہے، اب بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وہی شخص ٹینٹ پانی ہی چن۔ دین کا تم لوگوں نے بڑا نقصان کیا، بیڑا غرق کیا ہے۔ ایجوکیشن میں رہ کر تم نام تو لے رہے تھے ایجوکیشن، لیکن تم نے بیڑا غرق کیا ہے قوم کا۔ کسی نے خیال بھی نہیں کیا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میرا نام ولی ہے، میرا نام اکبر ہے، یہ کیا؟ شاید غالباً یہ قاعدہ صرف جموں کشمیر میں پڑھایا جاتا تھا، شاید دنیا کے کسی کونے میں نہیں تھا شاید یہ وجہ، واللہ اعلم۔ جو میری سمجھ میں وہ میں بتا رہا ہوں۔ چونکہ جموں کشمیر کی قوم اللہ کے ولیوں کے ساتھ بے انتہا محبت کرتی تھی اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ولی ہمارے ہاں یہ تصویر لگا کر لوگوں کو یہ تصور دیا ہے کہ ولی کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، یہ ہٹا کٹا موٹا لنگا تڑنگا یہ کچھ اور کام کا نہیں، یہ بیٹھ کر سانڈ کی طرح ہوگا۔ حالانکہ ولی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے اتقوا فراست المومن، ولی یہ ایسا متقی ایسا مومن ہوتا ہے کہ تمہارے کہنے سے پہلے تمہاری چال ڈھال سے سمجھ جائے گا تم کہنا کیا چاہتے ہو، کرنا کیا چاہتے ہو۔ اسی لیے تو ایمان والا دشمن سے چوکنا رہتا ہے، لیکن ہم تو بدھو بنے ہوئے ہیں۔ ایک تصور تو یہ دے دیا کہ ولی ایسا نکما ہوتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اکبر ہمارے یہاں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کو کاٹ دیا، اکبر کو رکھ لیا۔ اور نماز پڑھیں گے اللہ اکبر، تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر سب سے بڑا۔ ایمان والوں کے ذہن میں تصور اکبر جب کہیں گے، ایک تو دنیا کا نام وہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یا اللہ کاٹ دیا اور اکبر یہ بتا دیا اکبر ایسا ہوتا ہے جس کی 1 فٹ کی ناک اتنی لمبی ہوتی ہے اور ٹوپی اتنی لمبی لگا کے رکھی ہوتی ہے۔ اور باطل نظریات کی مار دیتا ہے، باطل اکنامک کی مار دیتا ہے، باطل سوچ سے مارتا ہے،
باطل کو معلوم ہے ہتھیار کے بل بوتے پر ہم مسلمانوں کو کبھی جیت نہیں سکتے ہیں. ہاں ظاہری طور پر مسلمان کمزور وقتی طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن جب آمنے سامنے کا مقابلہ ہوگا مسلمان فاتح بنے گا اور باطل مغلوب ہوگا. یہ ماضی میں بھی ہوا، حال میں بھی ہوا اور مستقبل میں بھی ہوگا. وہ نظریات کی مار مارتا ہے اور آج بھی مسلمانوں کو نظریاتی طور پر مارا جا رہا ہے اور مسلمان اس پر غور و فکر نہیں کر رہا ہے. غیر محسوس طریقے سے آج کے دنوں کے اندر بھی، آج کے ایام کے اندر بھی مجھے اور آپ کو نظریاتی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے. قرآن سے کاٹا جا رہا ہے، علماء سے کاٹا جا رہا ہے، دینداروں سے کاٹا جاتا ہے، اماموں سے کاٹا جاتا ہے، مسجدوں سے کاٹا جاتا ہے، کتابوں سے کاٹا جاتا ہے اور نام بہت اچھے اچھے دیے جاتے ہیں. مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے. تکبیر نعرہ تکبیر